صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے. اچھا اور پھر آگے تشریح کر دی روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے. تو بھئی آپ لوگ پھر یہ جو 73 کے آئین میں آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، تو تمام لوگ نکلیں پھر جا کے دھرنا دیں اور شیعہ کو پھر کافر قرار دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا منہ توڑ کے رکھ دیں گے. وہ لے آئیں گے چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ. تے جاؤ گے نا جدو تے برات نال کٹھی آئے گی، 3 میتاں اٹھن گیا جانے ایک جائے گی نا، ایک دی واسطے ہو کہ تینوں دے جنازے اتوں اٹھن گے، پیچھے پھر اسی رواں گے. ہاں جی اسی پھر پھراں گے گلیاں وچ. ہاں اسی لیے رسک نہیں لیتے، اس ذہن میں رکھیے گا. وہ بڑا بھلا زمانہ تھا، قادیانی رگڑے میں آ گئے. آج کے دور میں مسئلہ اٹھتا نا تو صرف قادیانی نہ پھر رگڑے میں آتے، پھر چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، اشرف تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، مناظرے ایک دوسرے سے کرنے والے، یہ بھی آ جاتے گھیڑے میں. جاؤ بچہ بتاؤ، وہ پھر آپ لوگوں کا منہ توڑیں گے وہاں پہ جا کے. ہم یہ کہتے ہیں کسی کے غلط عقائد ہے آپ اس کی اصلاح کریں. باقی صحابہ کرام کی اگر کوئی تکفیر کرتا ہے چھوڑ دیں. ایک عام مسلمان کو بھی کافر کو کہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب وہ جینوئنلی اسے مسلمان سمجھ کے کہے. اگر وہ اپنی اجتہاد سے یا اسے جو رپورٹنگ ملی اس کی بنیاد پہ کسی کو بدری کو بھی کافر کہہ دینا تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا. جس کی مثال بخاری مسلم دونوں میں ہے. ابن ابی بلتا نے جب نبی علیہ السلام کی جاسوسی کر کے مشرکین عرب کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں عورت فلاں قافلے میں جا رہی ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ کافروں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی وہاں پہ پہنچے، تلاشی لی، نہیں نکلا. مولا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے. یعنی نہ نبی علیہ السلام جھوٹے ہیں نہ اللہ. یار مولا علی نے یہ تو نہیں کہا کہ منو بھی علم غیب ہے، تو منو پتا ہے تو کتنے چھپایا ہے. انہوں نے کہا میں تیرے کپڑے بھی اتروا لوں گا، بتا کہاں پہ ہے. ورنہ مولا علی سیدھا اس کے جوڑے پہ ہاتھ ڈلوا کے تو کر لیتے. اس زمانے علم غیب نہیں سی ہوندا سوائے پیغمبراں دے. مان جاؤ ہر گل جو تہاڈے بابے دے عقیدے غلط نکلن گے. تو سیدنا علی نے کہا جب تیرے کپڑے اترواؤں گا بتا. پھر اس نے خود ہی اپنا جوڑا کھول کے کہا کہ حضرت آپ کو تو علم غیب نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ کیوں، یہ میں جملے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھولوں کہ جب حضرت علی کو علم غیب نہیں تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اب وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، تو وہاں پھر حضرت عمر بیٹھے ہوں یا انجینئر صاحب بیٹھے ہوں، دونوں کا ریئیکشن ایک ہی ہوئے گا. میں بھی ذرا ایکسٹروورٹ ہوں نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں، اس نے آپ کے ساتھ غداری کی. یہ میں بریکٹ میں بول رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ غداری کی، وہ امپلائڈ ہے. اور نبی کے ساتھ غداری کیا ہوتا ہے؟ کفر. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اللہ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. یعنی اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ایسے کیا. لیکن حضرت عمر نے انہیں منافق کہہ دیا تھا. منافق کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے. کسی حدیث میں نہیں آتا حضور نے کہا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے لہٰذا تم پہ کفر لوٹا، تم نے ایک صحابی کی تکفیر کی، توبہ کرو. کیونکہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا تھا وہ جینون لگایا تھا. کیونکہ جوڈیشری میں سامنے ظاہری اعمال پہ فیصلہ ہوتا ہے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد. حضور کے زمانے میں دل میں فیصلہ ہوتا تھا. جو صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں جب تک حضور ہم میں موجود تھے وحی کی تائید سے ہم کسی کے زبان اور دل کے فرق کا اس کے اگینسٹ ہم کر لیتے تھے، لیکن اب جو کچھ ظاہر نظر آئے گا میں وہی فتویٰ لگاؤں گا. ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا ان کے دل پہ فیصلہ ہوا نا، ورنہ جوڈیشری میں تو اس کا گلا اترنا چاہیے تھا نا. غدار کی سزا قتل ہے، لیکن حضور نے دل میں فیصلہ کیا اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ کہ یہ دل سے اندر سے مومن ہے. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات کتنی سخت نازل ہوئی ابن ابی بلتا بدری صحابی کے بارے میں. ایک گستاخی نہیں ہوئی سر، اس زمانے گستاخیاں نہیں سن ہوندی ہیں، یہ آج کل ہی گستاخیاں نکل آندی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی نے اپنے دلائل کی بنیاد پہ کسی چیز کو پتا چلا تو یہ فتوی بازی بڑا مشکل کام ہے. اس لیے تکفیر سے اجتناب کریں. ان کو تو چھوڑ دے. حضرت علی کو منہ پہ کافر کہا نا خوارج نے. مجھے بتائیں کبھی حضرت علی نے کہا وہ خارجی کافر ہیں؟ نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں پوچھا گیا یہ کافر نے کہا کافر تو نہیں، یہ تو کفر سے بھاگے ہیں اس گمان سے کہ میں کافر ہو گیا ہوں ان کی نظر میں. پوچھا گیا منافق ہیں؟ ان کا نہیں، قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو قرآن کے روح سے تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ مسلمان کی. ڈھیلا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہوگا مسلمان. 3 ہی کیٹیگریاں آئی ہیں سورہ البقرہ میں، کافر، منافق اور مسلمان یا مومن کہہ لیں. آپ فرمائیے یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے خروج کیا، ہمارے بھائی ہیں جو ہم پہ بگوڑے ہوئے. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا بھی، لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ان کی نہیں مانیں. اس سے بھی بڑھ کے صحیح بخاری میں
حضرت عثمان کو جب محصور کیا بلوائیوں نے، بلوا کرنے والے موب نے، تو صحابہ نے کہا ہمیں تو خطرہ ہے، یہ تو مسجد میں فتنے اور بدعتی امام کا قبضہ ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہم گناہگار ہوں گے، ہمارے امام تو آپ ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی سے الگ رہو۔ حضرت عثمان نے اپنے مخالفین کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہا، تو اگر وہ ان کو کافر سمجھتے ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے، وہ بلوائی تھے۔ ویسے آج کل لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے خارجی کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، حضرت علی کی شان یہ بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ خارجی کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج جب نکلیں گے مخلوق کے بہترین لوگ ان سے قتال کریں گے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم مولا علی کے ساتھ مل کے ہم نے نہروان کے مقام پہ ان سے قتال کیا تھا۔ خارجی کی ٹرم حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں بلوائی تھے، اور ان میں سے کئی اصحاب شجرہ بھی تھے جو حضرت عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں۔ خارجی حضرت علی کے مخالفین ہیں، وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں، حضرت عثمان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں کیونکہ خود خارجی ہیں نا، اس لیے حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو آپ نہیں چھپا سکتے۔ یہ دو بندے جو ہیں نا، حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز، ان کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوت نہیں چھپ سکتے۔ یہ دو اسی طریقے سے ہیں جس طرح آل فرعون میں موسیٰ، ان کی مثالیں آپ نہ دیا کریں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ تو یہ تکفیر والا مسئلہ بھی آپ سمجھیں۔